آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جس نے برصغیر کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ صرف بادشاہوں، جنگوں اور تاج محل کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی تہذیب کی داستان ہے جس کے رنگ آج بھی ہماری زبان، کھانوں، ہماری سوچ میں نظر آتے ہیں۔ تو آج کا مقصد ان ذرائع کی مدد سے مغل سلطنت کی شاندار عروج اور پھر اس کے ڈرامائی زوال کی گتھیوں کو سلجھانا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم اسے صرف تاریخ کے طور پر نہ دیکھیں۔ یہ ایک طرح کی کیس سٹڈی ہے کہ سلطنتیں کیسے بنتی ہیں، کیسے اپنے عروج پر پہنچتی ہیں، اور پھر وہ کون سی چھوٹی چھوٹی دراڑیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ پوری عمارت ہی گر جاتی ہے۔ مطلب شان و شوکت کے پیچھے ہمیشہ ایک پیچیدہ حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں اس کہانی کے پہلے کردار ظہیر الدین محمد بابر سے، وسطی ایشیا کے فرغانہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کا شہزادہ، جس کی رگوں میں چنگیز خان اور تیمور جیسے فاتحین کا خون تھا۔ لیکن اس کا آغاز کچھ فاتحین جیسا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اس کی ابتدائی زندگی تو ناکامیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے آباء و اجداد کے شہر سمرقند پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ہر بار ناکام ہوا، اور شاید یہی ناکامیاں اسے جنوب کی طرف لے آئیں، جہاں اس نے کابل میں اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کی، اور کابل ہی اس کے لیے ہندوستان کا دروازہ بننے والا تھا۔ اور اس وقت ہندوستان پر حملے کے لیے حالات بھی سازگار تھے۔ دہلی سلطنت جو لودھی خاندان کے پاس تھی، اندرونی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ابراہیم لودھی کے اپنے ہی سردار اس کے خلاف تھے، ہے نا؟ ہاں، اور یہ بابر کی کامیابی کا ایک بڑا راز تھا۔ اسے صرف ایک بیرونی حملہ آور کے طور پر دیکھنا غلطی ہوگی۔ اسے دہلی دربار کے ناراض سرداروں، خاص طور پر دولت خان لودھی کی طرف سے حملے کی دعوت ملی تھی، تو وہ ایک ایسے گھر میں داخل ہو رہا تھا جس کے دروازے پہلے ہی اندر سے کھولے جا رہے تھے۔ اور اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو ہندوستان کی فوجوں کے لیے بالکل نیا تھا، توپ خانہ۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ تاریخ بدلنے والی تھی۔ ایک طرف ابراہیم لودھی کی لاکھوں کی فوج اور دوسری طرف بابر کے چند ہزار سپاہی۔ یہ تعداد کا نہیں، ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کا مقابلہ تھا۔ بابر نے تلغامہ نامی ایک جنگی حکمت عملی استعمال کی، جس میں فوج کے کچھ حصوں کو دشمن کو گھیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور سامنے توپیں لگا دیں۔ جب لودھی کی فوج نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تو توپوں کے شور سے ہاتھی بدک کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ یہ ایک ماسٹر کلاس تھا کہ کیسے ایک چھوٹی منظم فوج ایک بڑی اور بے ترتیب فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ لیکن ہندوستان فتح کرنے کے بعد بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ بابر یہاں خوش نہیں تھا۔ اسے یہاں کی گرمی، دھول اور ماحول پسند نہیں تھا۔ یہ اس کے کردار کی ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ اپنی یادداشتوں بابر نامہ میں بڑی ایمانداری سے لکھتا ہے کہ اسے اپنے وطن کی ٹھنڈی ہوائیں اور خربوزے یاد آتے ہیں، لیکن وہ ایک حقیقت پسند بھی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر سلطنت قائم کرنی ہے تو یہاں رکنا ہوگا۔ اسی لیے اس نے صرف لودھی کو نہیں ہرایا، بلکہ خانوا کے میدان میں راجپوتوں کے سب سے طاقتور رہنما رانا سانگا کو بھی شکست دی، تاکہ ہندوستان میں مغل حکومت کی بنیادیں پکی ہو سکیں۔ بابر نے بنیاد تو رکھ دی، لیکن 1530 میں اس کی موت کے بعد تخت اس کے بیٹے ہمایوں کو ملا، اور ہمایوں وہ اپنے والد سے بہت مختلف تھا، نرم دل، علم دوست، لیکن ایک کمزور حکمران ثابت ہوا۔ اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ایک ایسے شخص نے جو شاید مغل تاریخ کے سب سے قابل حکمرانوں میں سے ایک تھا، لیکن وہ مغل نہیں تھا، شیر شاہ سوری۔ وہ ایک افغان سردار تھا جس نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر بہار میں اپنی طاقت بڑھائی اور پھر ہمایوں کو چوسا اور کنوج کی جنگوں میں ایسی شکست دی کہ اسے ہندوستان چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا۔ شیر شاہ سوری کا دور حکومت تو صرف 5 سال کا تھا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ آج بھی ہم گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ کی بات کرتے ہیں، یہ اسی کی بنائی ہوئی تھی۔ اور صرف جی ٹی روڈ ہی نہیں، اس نے زمین کی پیمائش کا نظام، ڈاک کا نظام اور کرنسی میں جو اصلاحات کیں وہ غیر معمولی تھیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ بعد میں جب مغل سلطنت مستحکم ہوئی تو اکبر نے شیر شاہ کی ہی کئی انتظامی اصلاحات کو اپنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی حکمرانی کسی خاندان کی میراث نہیں ہوتی۔ شیر شاہ کی موت کے بعد اس کے جانشین نااہل ثابت ہوئے، جس سے ہمایوں کو 1555 میں واپس آ کر دہلی پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا، لیکن قسمت نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی۔ صرف 1 سال بعد وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہو گیا۔
اور سلطنت کی باگڈور اس کے 13 سالہ بیٹے جلال الدین محمد اکبر کے ہاتھ میں آ گئی۔ ذرا تصور کریں، ایک 13 سال کا لڑکا، سلطنت تقریباً اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے، اور اس کا سب سے بڑا دشمن ہیمو دہلی پر قبضہ کر کے خود کو بادشاہ قرار دے چکا ہے۔ بظاہر تو یہ کہانی یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں اکبر کے سرپرست بیرم خان کا کردار سامنے آتا ہے۔ 1556 میں پانی پت کے اسی میدان میں جہاں بابر نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اکبر اور بیرم خان نے ہیمو کو شکست دی۔ یہ پانی پت کی دوسری جنگ تھی جس نے مغل سلطنت کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور یہیں سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جس سے ہم مغلوں کا سنہری دور کہتے ہیں۔ اکبر نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان پر صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی، اسے ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جس میں سب خود کو شریک سمجھیں۔ اچھا، تو اس کی کامیابی کے پیچھے کیا بڑی وجوہات تھیں؟ ذرائع تو 3 اہم پالیسیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، پہلی اور سب سے اہم تھیں اس کی راجپوت پالیسی۔ اس نے راجپوتوں سے جنگ کرنے کے بجائے ان سے رشتے جوڑے۔ اس نے راجپوت شہزادیوں سے شادی کی اور ان کے خاندان والوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ اس نے ایک طاقتور جنگجو قوم کو دشمن سے اتحادی بنا لیا۔ یہ ایک سیاسی ماسٹر سٹروک تھا۔ اور دوسری اس کی مذہبی پالیسی تھی جسے صلح کل کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ تھا یا اس کی کوئی عملی شکل بھی تھی؟ نہیں، یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ اسٹیٹ پالیسی تھی۔ اس کا مطلب تھا سب کے ساتھ امن۔ اکبر نے غیر مسلموں پر لگا ہوا جزیہ ٹیکس ختم کر دیا، جو ایک بہت بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے فتح پور سیکری میں ایک عبادت خانہ بنوایا جہاں وہ ہندو پنڈتوں، عیسائی پادریوں اور دوسرے مذہب کے علماء سے بحث و مباحثہ کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک کثیر المذہب سلطنت کو چلانے کے لیے رواداری ضروری ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ اس کی انتظامی اصلاحات تھیں، خاص طور پر منصبداری نظام۔ یہ سننے میں بہت پیچیدہ لگتا ہے، یہ کام کیسے کرتا تھا؟ ایک منصب یا رینک دیا جاتا تھا جس کی بنیاد پر اسے کچھ فوجی اور گھوڑے رکھنے ہوتے تھے، اور اس کے بدلے اسے تنخواہ یا زمین کا ایک ٹکڑا یعنی جاگیر ملتی تھی۔ یہ ایک بہت ہوشیار نظام تھا کیونکہ اس سے سلطنت کو ایک بڑی فوج رکھنے کا خرچ براہ راست نہیں اٹھانا پڑتا تھا، اور ہر افسر بادشاہ کا وفادار رہتا تھا۔ اکبر کا دور واقعی استحکام کا دور تھا۔ 1605 میں اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ جہانگیر کے دور میں ایک طرف تو زنجیر عدل کی کہانیاں ہیں، تو دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اصل طاقت اس کی بیوی نور جہاں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جہانگیر کے آخری دور میں سلطنت دراصل ملکہ نور جہاں چلا رہی تھیں۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین اور سیاسی طور پر بااثر خاتون تھیں۔ سکے اس کے نام سے جاری ہوتے تھے اور شاہی فرمانوں پر اس کے دستخط ہوتے تھے۔ اس نے اپنے خاندان کو دربار میں اہم عہدوں پر فائز کیا، جس سے ایک طاقتور گروہ بن گیا۔ اور جہانگیر کے دور میں ہی ایک ایسا واقعہ ہوا جو اس وقت تو معمولی لگا ہوگا، لیکن بعد میں اس نے تاریخ بدل دی۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ کیا مغل دربار کو اندازہ تھا کہ وہ کس کو اپنے گھر میں داخلہ دے رہے ہیں؟ اس وقت بالکل نہیں۔ ان کے لیے انگریز پرتگالیوں اور ڈچ تاجروں کی طرح بس ایک اور یورپی تجارتی گروہ تھے۔ مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی، اور اسے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ سمندر پار سے آئے یہ چند تاجر ایک دن ان کے وارث بن بیٹھیں گے۔ یہ شاہی تکبر کی ایک بہترین مثال ہے۔ جہاں جہانگیر اور نور جہاں کا دور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، وہیں اس کے بیٹے شاہ جہاں نے اپنی شناخت بالکل مختلف میدان میں بنائی۔ اس نے طاقت کا اظہار تلوار سے نہیں بلکہ سنگ مرمر سے کیا۔ شاہ جہاں کا دور بلا شبہ مغل فن تعمیر کا سنہری دور تھا۔ دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور سب سے بڑھ کر تاج محل، یہ عمارتیں صرف خوبصورتی کا نمونہ نہیں بلکہ سلطنت کی دولت اور طاقت کا کھلا مظاہرہ تھیں۔ لیکن تاج محل، جو محبت کی سب سے بڑی نشانی مانا جاتا ہے، کیا وہ سلطنت کے لیے معاشی طور پر ایک سمجھدار فیصلہ تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر بے پناہ دولت خرچ ہوئی۔
یہ ایک دو دھاری تلوار تھی۔ ایک طرف تو اس نے ہزاروں کاریگروں کو روزگار دیا اور مغل فن تعمیر کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، لیکن دوسری طرف اس پر اٹھنے والے اخراجات نے شاہی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ڈالا۔ شاہ جہاں کے دور کی شان و شوکت کے نیچے سلطنت کی معاشی بنیادوں میں پہلی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب کہانی ایک المناک موڑ لیتی ہے۔ شاہ جہاں کے بیمار پڑتے ہی اس کے 4 بیٹوں میں تخت کے لیے تاریخ کی سب سے خونریز جنگ چھڑ گئی۔ یہ صرف بھائیوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ بالکل، ایک طرف دارا شکوہ تھا جو عالم، صوفی مزاج اور اکبر کی صلح کل پالیسی کا پیروکار تھا۔ دوسری طرف اس کا بھائی اورنگزیب تھا جو ایک سخت گیر، پکا مسلمان اور ایک انتہائی قابل فوجی کمانڈر تھا۔ اس جنگ کا نتیجہ صرف یہ طے نہیں کرنا تھا کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا، بلکہ یہ کہ مغل سلطنت کی سمت کیا ہوگی۔ اور اس جنگ میں جیت اورنگزیب کی ہوئی۔ اس نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو شکست دے کر قتل کروایا، بلکہ اپنے بوڑھے باپ شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں سے وہ اپنی زندگی کے آخری 8 سال دور سے تاج محل کو دیکھتا رہا۔ 1658 میں اورنگزیب عالمگیر یعنی دنیا کو فتح کرنے والا کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور حکومت 50 سال پر محیط ہے اور یہ مغل تاریخ کا سب سے متنازع دور ہے۔ اس کی شخصیت بہت پیچیدہ تھی۔ وہ کیسی شخصیت تھی؟ ذرائع اس کے بارے میں 2 بالکل مختلف تصویریں پیش کرتے ہیں۔ جی، ایک طرف اس کی ذاتی زندگی ہے جس میں وہ انتہائی سادہ، مذہبی اور نظم و ضبط کا پابند تھا۔ وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک کی کتابت کر کے اپنا خرچ چلاتا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس کی شاہی پالیسیاں تھیں جنہوں نے سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے کہ اس کی مذہبی پالیسیاں، اس نے اکبر کی پالیسیوں کو الٹ دیا، جزیہ دوبارہ نافذ کیا اور کچھ مندروں کو مسمار کرنے کے واقعات بھی ہوئے، جس سے راجپوتوں اور جاٹوں جیسے اہم اتحادی ناراض ہو گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ تباہ کن اس کی دکن پالیسی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال دکن یعنی جنوبی ہندوستان میں مرہٹھوں کے خلاف لامتناہی جنگوں میں گزار دیے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اورنگزیب نے سلطنت کو پھیلاتے پھیلاتے اس کی بنیادیں ہی کھوکھلی کر دیں؟ ہاں، یہ کہنا بالکل درست ہوگا۔ جغرافیائی طور پر مغل سلطنت اورنگزیب کے دور میں سب سے بڑی تھی، لیکن ان جنگوں نے شاہی خزانہ خالی کر دیا، فوج کو تھکا دیا اور شمال میں انتظامیہ کو کمزور کر دیا۔ اسی دوران مرہٹوں نے شیواجی کی قیادت میں گوریلا جنگ کے ذریعے مغلوں کو ناکو چنے چبوا دیے، اور پنجاب میں سکھ ایک بڑی فوجی طاقت بن کر ابھر رہے تھے۔ 1707 میں جب اورنگزیب کی وفات ہوئی تو وہ ایک بہت بڑی لیکن اندر سے کھوکھلی سلطنت چھوڑ کر گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ زوال کی ایک تیز رفتار داستان ہے۔ اس کے جانشین کمزور تھے، دربار سازشوں کا مرکز بن چکا تھا اور صوبائی گورنر ایک ایک کر کے خود مختار ہوتے جا رہے تھے۔ سلطنت مرکز سے ٹوٹ رہی تھی۔ اور پھر سلطنت کو 2 ایسے بیرونی دھچکے لگے جس سے وہ کبھی سنبھل نہ سکی۔ پہلا 1739 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا حملہ تھا۔ اس نے دہلی کو لوٹا، ہزاروں کا قتل عام کیا اور اپنے ساتھ مشہور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی لے گیا۔ یہ حملہ صرف مالی نقصان نہیں تھا، یہ مغلوں کی عزت اور طاقت پر ایک کاری ضرب تھی۔ اور دوسرا دھچکا زیادہ خاموش لیکن کہیں زیادہ مہلک تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ اور پھر 1764 میں بکسر کی جنگ کے بعد انگریز صرف تاجر نہیں رہے، وہ بنگال کے حکمران بن گئے۔ انہوں نے مغل بادشاہ سے دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے کے حقوق حاصل کر لیے۔ یہ ایک اہم موڑ تھا۔ اب مغل بادشاہ صرف نام کا حکمران تھا جس کا خرچ بھی انگریزوں کے دیے میں وظیفے پر چلتا تھا۔ وہ لال قلعے کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ اور اس کہانی کا آخری باب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے جڑا ہے۔ وہ ایک بادشاہ سے زیادہ ایک بہترین شاعر تھا جس کا درد اس کی شاعری میں جھلکتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں باغی سپاہیوں نے اسے زبردستی اپنا رہنما بنا لیا، لیکن جب بغاوت ناکام ہوئی تو اس کا سارا خمیازہ اسی بوڑھے بادشاہ کو بھگتنا پڑا۔ انگریزوں نے دہلی میں خوفناک قتل عام کیا، اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا اور اسے گرفتار کر کے رنگون یعنی برما جلاوطن کر دیا۔ وہیں اس نے اپنی بے بسی اور سلطنت کے خاتمے کا درد اپنے مشہور شعر میں بیان کیا
کتنا ہے بدنصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ 1862 میں اس کی گمنامی میں موت کے ساتھ ہی 300 سال سے زیادہ پرانی مغل سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، زوال کی وجوہات اندرونی اور بیرونی دونوں تھیں۔ اورنگزیب کی پالیسیوں سے پیدا ہونے والی اندرونی بغاوتیں، اس کے بعد کے نااہل حکمران، خالی خزانہ، اور پھر نادر شاہ اور انگریزوں جیسے بیرونی چیلنجز، جن کا مقابلہ کرنے کی سخت سلطنت میں باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن کیا سلطنت ختم ہو کر بھی ختم ہو گئی؟ اس کی وراثت تو آج بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہے۔ بالکل۔ اردو زبان کو دیکھ لیں، ہمارے کھانوں میں بریانی اور قورمہ، ہماری شادی بیاہ کی رسمیں، اور سب سے بڑھ کر وہ شاندار فن تعمیر۔ مغلوں کا اثر برِ صغیر کی تہذیب میں اتنا گہرا ہے کہ اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سیاسی طاقت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن تہذیبی وراثت زندہ رہتی ہے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ذرائع ہمیں سلطنت کے عروج و زوال کی ایک واضح تصویر دکھاتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اورنگزیب کے بعد کمزور حکمرانوں کی بجائے اکبر جیسی صلح کل کی سوچ رکھنے والا کوئی قابل حکمران آتا، تو کیا سلطنت انگریزوں کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتی تھی، یا اس کا زوال اس کے اندرونی تضادات کی وجہ سے بہرے صورت ہونا ہی تھا؟